بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے ذہن میں یہ اندیشہ روز اول سے موجود تھا۔ پہلے وہ عزت دار آدمی تھا، اب اس کی حیثیت بدل چکی ہے۔ ہمارے لیے اس پر ہاتھ ڈالنا آسان ہو گیا ہے۔ اسی موضوع پر مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد اول خان سے گفتگو ختم ہو گئی۔ اس سے بات ہو جانے کے بعد رہا سہا ابہام بھی دور ہو چکا تھا۔ پولیس والوں نے مہمان بن کر رات والے واقعے میں مداخلت کی تھی۔ انہیں اس معاملے کے سر پیر کا کوئی علم نہیں تھا۔ قیدی سے یہ توقع ابس تھی کہ وہ خود اپنے جرم کا اعتراف کر لے گا۔ پولیس والوں نے اسے پکڑا اور لے جا کر تھانے کے لاک اپ میں ڈال دیا تھا۔ اس واردات کے بارے میں سنیل کی بیوی سے کسی پوچھ گچھ کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے تم پر رشک کے ساتھ غصہ آنے لگتا ہے۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد ویرا بولی، تم بعض معاملات میں بیٹھے بٹھائے اس طرح صحیح قیافے لڑا لیتے ہو جیسے تم کو سب کچھ پہلے سے معلوم رہا ہو۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ذرا سے سکون اور توجہ کے ارتکاز سے تم اس سے بھی بہتر نتائج اخذ کر سکتی ہو۔ یہ بالکل سامنے کی بات تھی کہ پولیس فورس اس معاملے میں اچانک ملوث ہوئی تھی۔ ان کو پورے معاملات کا علم نہیں تھا۔ اب آپ سنیل کی بیوی سے ملنے جا رہے ہیں؟ غزالہ نے اچانک پوچھا۔ ہاں، میں نے مسکرا کر اس بات میں جواب دیا۔ میں اول خان سے باتوں میں اس ارادے کا اظہار کر چکا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ میرے اس ارادے پر کوئی اعتراض کرے گی یا کم از کم میرے ساتھ چلنے کی ضد کرے گی، لیکن میرا جواب سننے کے بعد اس نے یکا یک خاموشی اختیار کر لی۔ میں ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے روانگی کے ارادے سے اپنی جگہ چھوڑی تو مجھے حیرت ہوئی کہ ان تینوں میں سے کسی نے میرے ساتھ چلنے پر اصرار نہیں کیا۔ گھر میں ایس ٹی ایف کے 2 آدمی مستقل طور پر مامور تھے، اس لیے کسی کو میرے ساتھ باہر آنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ان دونوں میں سے ایک نے پھاٹک کھول کر گاڑی باہر نکالنے میں مجھے مدد دی اور میرے روانہ ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ گلشن اقبال سے سولجر بازار تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ صبح کے ان اوقات میں سڑکوں پر ٹریفک کا زیادہ دباؤ نہیں تھا۔ میں ذرا سی دیر میں سنیل کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی گاڑی اس 2 منزلہ مکان کے سامنے روکی اور نیچے اترا تو مجھے زینوں تک رسائی کا دروازہ بند نظر آیا۔ میں نے سنگلاخ ستون پر لگا ہوا بٹن دبا کر گھنٹی بجائی اور اوپر سے کسی جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس گھر میں عورت اکیلی تھی اور رات کے واقعے سے خوفزدہ تھی۔ میں نے دوسری مرتبہ گھنٹی بجانے سے پہلے خاصا طویل انتظار کیا اور آخر کار وہ انتظار بار آور ثابت ہوا۔ اوپری منزل کا داخلی دروازہ کھلا اور مجھے وہاں ایک سبک اندام خاتون کا دلکش چہرہ نظر آیا جس پر خوف کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ دن کے اجالے میں اس کی پیشانی پر لگی ہوئی سرخ بندیا دور سے چمک رہی تھی۔ میں سنیل کا خیر خواہ ہوں، اوپر آنا چاہتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ بولی، اپنی جگہ پر خاموش کھڑی میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کا وہ تذبذب میرے لیے قابل فہم تھا۔ میں نے اس سے نظریں چار کیے رکھنے کے بجائے اپنا سر جھکا لیا۔ مختصر سی مدت میں میں نے اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس کے سائے لرزاں دیکھ لیے تھے۔ میں اسے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا پورا موقع دینا چاہتا تھا۔ آخر کار اس کی نرم اور مترنم سی آواز سنائی دی، اندر ہاتھ ڈال کر کھٹکا کھول لو اور اوپر آ جاؤ۔ میں نے دروازے کی آہنی گرل میں سے اپنا ہاتھ گزار کر کھٹکا ٹٹولا اور اسے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میرے اوپر پہنچنے تک وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ میرے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور الجھن امیز لہجے میں بولی، میں نے تم کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو اور سنیل کو کیسے جانتے ہو؟ ان باریکیوں میں نہ پڑو، میں نے اس مختصر لیکن آراستہ ڈرائنگ روم میں ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی تلاش میں پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ سراسر تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ گھر پر نہیں ہے، میں خود بھی اس کے لیے پریشان ہوں۔ میری زبان سے ہمدردی کے 2 بول سنتے ہی اس کی آواز دل گرفتہ سی ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، شبراج کے ساتھ کہیں غائب ہے۔ اگر تم کو اس کے ٹھکانے کا علم ہے تو اس سے رابطہ کرو اور اسے بتاؤ۔ سب بیکار ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر میری بات کاٹ دی۔ سنیل میری کوئی بات نہیں سنتا۔ شبراج کی دولت کی چکا چوند نے اسے اندھا کر دیا ہے۔
शुभराज बड़ा आदमी है, वो अपने बचाव के 10 रास्ते निकाल लेगा। सुनील पर बुरा वक्त आया तो इसे कोई नहीं बचा सकेगा। मैं भी इसे समझाती हूँ। मेरे लबो लहजे से मुतासर होकर वो मुझसे आज खुद खुलती जा रही थी। इसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले सब ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिनों से एक के बाद एक गड़बड़ होती जा रही है। अब तो कुछ लोग शुभराज के खून के प्यासे हो रहे हैं। मुझे डर है कि इसके साथ सुनील भी न मारा जाए। कल रात कोई गोरा शुभराज की तलाश में यहाँ आया था। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा कर सवाल किया। वो जबरदस्ती घर में घुसा था। इसने सारे कमरे देख के मुझसे टेढ़े सवाल किए और फिर गालियां देता हुआ वापस चला गया। शुभराज बहुत ऊंचा और गंदा खेल खेल रहा है। वो बहुत बुरी तरह मारा जाएगा। तुम आज का अखबार देखोगी तो तुम्हें इसका असल चेहरा नजर आ जाएगा। हमारे घर अखबार नहीं आता। मैं बाहर गई तो जरूर अखबार देखूंगी। वो घिनौना आदमी है। मैंने सुना है वो तुमसे चोरी छुपे मिलता रहा है। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो फौरी तौर पर मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे सकी। चंद लम्हों की खामोशी में अपने अंदरूनी उबाल पर काबू पाकर इसने कमजोर आवाज में कहा, तुमको ये बात किसने बताई है? मेरा राजमहल में आना जाना है। ऐसी बातें छुपी नहीं रहती, सीना बे सीना आगे बढ़ती रहती हैं। सुनील को भी इन मुलाकातों का इल्म हो चुका होगा। वो बेगैरत आदमी है। सुनील का नाम सुनते ही वो फट पड़ी। वो पहले से मुझे समझाता रहता था, कभी शुभराज मुझसे दोस्ती करना चाहे तो मैं इससे इनकार न करूं। वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसे खुश करके हम बहुत जल्द मालदार बन सकते हैं। एक दिन शुभराज ने मुझे राजमहल में बुलवाया तो मैं इनकार न कर सकी। सुनील टंडू आदम गया हुआ था। वो दिन है और आज का दिन शुभराज इसे बहाने से शहर से बाहर भेज देता है और मुझे बुलवा लेता है। सुनील इसको अपनी इज्जत अफजाई समझता है। इसमें नाम को भी मर्दाना गैरत नहीं है। वो ये सब क्यों कर रहा है? मैंने पूछा। ये इसका लालच है। वो अपने शौहर की घटिया हरकतों पर खुश नहीं थी। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। कहीं और नौकरी करेगा तो इसे 4-5 हजार रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी। शुभराज इसे 20,000 देता है। वक्त बे वक्त के इनाम इसके अलावा हैं। तुम इसके दोस्त हो। चंद सानियों की खामोशी के बाद वो दोबारा बोलने लगी, इसे समझाओ और गैरत दिलाओ कि वो ये रास्ता छोड़ दे। बात करते करते वो यकायक लपक कर मेरे करीब आ गई और सरसराती हुई नीची आवाज में अपनी बात जारी रखी। कुछ दिनों से सुनील की हरकतें पुरअसरार हो गई हैं। वो घर आता है तो चुप चुप और खोया खोया सा रहता है। मैं पूछती हूँ तब भी वो कुछ नहीं बताता। मुझे खौफ आने लगा है कि बात अब बेगैरती से भी आगे बढ़ गई है। वो मेरे बहुत करीब आ गई थी। मैं इसके कुरब से बौखलाकर सोफे के एक कोने में सिमट गया। वो इस वक्त अपने ख्यालों में खोई हुई थी। इसे गुमान हुआ कि मैंने एक तरफ सरक कर इसके लिए अपने करीब जगह पैदा की है। वो वहीं टिक गई। क्या बेगैरती से आगे भी कुछ हो सकता है? मैंने कुछ सोचे समझे बगैर इसकी बात से बात मिलाते हुए रवा रवि में पूछा। मुझे डर है कि वो शुभराज की खुशनुदी हासिल करने के चक्कर में किसी जुर्म की दलदल में धंसता जा रहा है। इस बार इसकी आवाज सरगोशियाना और खौफ आवर हो गई। वो तन्हा और सहमी हुई औरत थी। इसका शौहर इसे हालात के बेरहम दायरे में यक्को तन्हा छोड़कर गायब हो गया था। इसे शिद्दत से किसी सहारे की तलाश थी। मैंने इसके सामने पहुंचकर सुनील की खैर ख्वाही का फर्जी इंदिया दिया तो इस घबराई हुई औरत ने किसी छानबीन के बगैर आंखें बंद करके मुझ पर एतबार कर लिया। इस वक्त इसे शिद्दत से किसी हमदर्द और हमनवा के सहारे की जरूरत थी। मेरी जात की सूरत में इसे वो सहारा मैसर आ गया था। मैंने हैरत से आंखें फाड़कर इसकी तरफ देखा और फिर खुद भी ड्रामाई लहजा इख्तियार करते हुए कहा, जो बात मैं खुलकर नहीं कह सका था वो तुमने भांप ली है। मालूम होता है कि अपने शौहर के बारे में कुदरत ने तुम्हें कोई छठी हिस्स भी दी हुई है। शुभराज बहुत बड़ा मुजरम है। आज का अखबार इसके काले करतूतों से भरा हुआ है। वो इस मुल्क से गद्दारी करके दुश्मनों के लिए काम कर रहा है। वो अपने साथ सुनील को भी मरवा देगा और तुम हाथ मलती रह जाओगी। पहले मुझे सिर्फ शुबा था, लेकिन कल सुबह वो दोनों जख्मी हालत में घबराए हुए यहाँ आए तो मुझे यकीन हो गया कि वो दोनों खून खराबे की राह पर चल रहे हैं। सुनील के बदन पर गोलियों के 3 जख्म थे। शुभराज के कपड़े भी खून से लिथड़े हुए थे। इन दोनों ने मुझे अपने करीब नहीं
نہیں آنے دیا۔ گھر بند کر کے خاموشی سے بیٹھنے کا حکم دیا اور دونوں ایک کمرے میں بند ہو گئے۔ وہاں انہوں نے خود ہی ایک دوسرے کی مرہم پٹی کی ہوگی اور کپڑے بدلے ہوں گے۔ میں ان دونوں سے ڈرنے کے باوجود اندر کی سن گن لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوپہر کو ایسا معلوم ہوا جیسے شوبراج کسی سے فون پر بات کر رہا ہو۔ میں نے دوڑ کر گھر کا دوسرا فون اٹھایا تو ہماری لائن فارغ تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنے سیٹلائٹ فون پر کسی سے بات کر رہا ہوگا۔ وہ اس چھوٹے سے سیٹ کو ہر وقت اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ راج محل میں میرے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اس نے کئی بار سب کچھ بھول بھال کر اس فون پر آنے والی کالز سنی تھی۔ اسے پہلی بار اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع میسر آیا تھا، اس لیے وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ میرے لیے وہ نئی اور اندر کی باتیں تھی، اس لیے میں کوئی نکتہ آفرینی کیے بغیر بالکل خاموشی سے اس کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ بولتے بولتے وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میری محویت کا تسلسل ٹوٹ گیا اور میں نے مضطربانہ انداز میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ اس ذاتی فون پر اپنے بیرونی آقاؤں سے ہدایت لیتا ہے اور غداروں سے رابطے قائم کرتا ہے۔ تم نے اس کی کچھ نہ کچھ باتیں تو ضرور سنی ہوں گی۔ وہ فون پر کیا کہہ رہا تھا؟ بند کمرے میں اس کی آواز کبھی دھیمی اور کبھی تیز ہو جاتی تھی۔ وہ بتانے لگی، وہ اڑتی اڑتی باتیں میرے پلے نہیں پڑ سکیں۔ اس وقت مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ وہ دونوں کہیں سے مار کھا کر آئے ہیں۔ میں نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کی تو وہ میرے ساتھ بری طرح پیش آئیں گے۔ وہ شاید اپنے کسی دشمن اور رپوشی کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے دوبارہ لقمہ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کمرے سے ایک چھوٹا سا تھیلا لے کر نکلے۔ ان کے زخموں کی مرہم پٹی ہو گئی تھی، کپڑے بھی صاف تھے، لیکن شوبراج کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، شاید اس کے زخموں سے زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ سنیل نے جانے سے پہلے مجھے صرف اتنا بتایا کہ کچھ نامعلوم دشمن بلا وجہ ان دونوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے وہ دونوں کسی نامعلوم ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ خطرہ ٹلنے تک اس نے مجھ سے فون پر رابطہ رکھنے کا پکا وعدہ کیا تھا۔ رات کو میرے اوپر ایک قیامت گزر گئی۔ امریکی گورے نے میرے بدن کو کسی مویشی کے بدن کی طرح نوچا اور ٹٹولا تھا، جیسے میں نے ان دونوں کو اپنی کوکھ میں چھپایا ہوا ہو۔ وہ مجھے ننگی ننگی گالیاں اور دھمکیاں دے کر چلا گیا۔ میں اس کی دہشت سے رات کو ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکی، مگر اب تک سنیل نے پلٹ کر میری کوئی خبر نہیں لی۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس کے آخری اور بے ساختہ فکرے میں مجھے وہ جواب مل گیا جس کی تلاش میں نے اپنے گھر سے وہاں تک کی دوڑ لگائی تھی۔ میں نے ایک زمانہ دیکھا ہوا تھا۔ میں پوری ایمانداری سے اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اسے سنیل یا شوبراج کے نئے ٹھکانے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ دلکش اور خوبصورت ضرور تھی، لیکن رنگین مزاج عورت نہیں تھی۔ میرا تجربہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی جسے اس کے شوہر نے اپنے مالی مفادات کی خاطر شوبراج جیسے ہوس کے پجاری کے چنگل میں دے دیا تھا۔ وہ عورت ان دونوں کی شریک کار تھی اور نہ رازداں تھی۔ اس کی بدقسمتی نے اسے سنیل جیسے بے ضمیر شخص کے سر منڈ دیا تھا اور وہ خاموشی کے ساتھ اس سے نباہ کیے جا رہی تھی۔ تمہیں اپنے گھر میں اس گورے کی آمد کے علاوہ کچھ اور بھی معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بہت پرسکون علاقہ ہے اور پھر اس وقت رات بھی بہت گہری ہو چکی تھی۔ اس کے اترتے ہی مجھے نیچے دما چوکڑی کی آوازیں سنائی دی تھیں، پھر کسی گاڑی کے انجن کی تیز آواز سنائی دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے باہر جھانکا تو مجھے ملگجی روشنی میں کئی آدمی ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سب وحشی درندوں کی طرح ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے سہم کر کھڑکی کے پردے گرائے اور اپنے بستر پر گر کر کانپنے لگی۔ اس کی آواز میں خوف یوں دار آیا تھا جیسے وہ پچھلی رات کا ڈراؤنا واقعہ دوبارہ رونما ہوتے دیکھ رہی ہو۔ وہ اسی لب و لہجے میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، کچھ دیر بعد تڑا تڑ 3 گولیاں چلیں۔ ان کے دھماکوں سے میرا بستر ہل کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آس پاس سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے اور نیچے چہل پہل ہونے لگی۔ میرا دم سوکھنے لگا۔ میں ڈر رہی تھی کہ وہ بدماش گورا دوبارہ دروازہ توڑ کر میرے گھر میں گھس آئے گا یا پھر پولیس والے میرے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیں
لیں گے۔ میں اٹھ کر دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ سارا وقت آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دیا۔ کافی دیر بعد وہ سب چلے گئے اور ہر طرف رات کے پہلے پہر جیسے سناٹے کا راج ہو گیا، مگر میرا خوف صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے کم نہیں ہوا۔ وہ اپنے گھر میں ضرور محصور تھی، لیکن رات کو نیچے رونما ہونے والے واقعے سے بالکل بے خبر نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، صبح تو تم کو پتا چل گیا ہوگا کہ نیچے کیا ہوا تھا؟ میں نے اب تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ ہم لوگ ہندو ہیں، اس لیے ہمارے مسلمان پڑوسی ہم سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ بس ایک عورت کا فون آیا تھا۔ اس بیچاری کو بھی کچھ پتا نہیں تھا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ اس کا آدمی پولیس کے آنے کے بعد گھر سے نکلا تھا، لیکن پولیس والوں نے ڈانٹ کر اسے گھر میں واپس بھگا دیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اپنے گھر سے کیا دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں ڈر کے مارے باہر جھانکنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ تم کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا؟ مجھے مزید کچھ بتانے کی بجائے اس نے سوال کر کے سارا بوجھ میرے سر پر ڈال دیا تھا۔ میں نے پرخیال انداز میں جواب دیا، بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، اسی لیے مجھے سنیل کی تلاش میں یہاں آنا پڑا۔ رات کو یہاں سے 2 امریکی پولیس کے ہاتھ آئے ہیں۔ ان میں سے ایک مر چکا تھا اور دوسرا زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اب پولیس کو اس گورے کے قاتل کی سرگرمی سے تلاش ہے۔ یہاں سے وہ ٹھیک ٹھاک حالت میں اور غصے سے اکڑتا ہوا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے مدافعانہ لہجے میں کہا، نیچے کوئی اس کی گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ تم سختی سے اپنی زبان بند رکھو، کسی کو یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ رات کو ان میں سے کوئی تمہارے پاس بھی آیا تھا۔ یہ بات باہر نکل گئی تو اصل قاتل پولیس کے ہاتھ آئے یا نہ آئے، وہ تم کو اٹھا کر لے جائیں گے اور تمہاری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ اوہ بھگوان! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر روحانسی آواز میں کراہی، سنیل نے اپنی حرکتوں سے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا۔ اب میں کیا کروں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا، کچھ نہ کرو، چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اور اگر تم کو سنیل کا کوئی بھی پتہ معلوم ہے تو وہ مجھے بتا دو۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ ان دونوں پر برا وقت آیا ہے تو وہ راج محل میں ہی چھپ سکتے ہیں۔ دونوں زخمی ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ راج محل اونچی 4 دیواری میں بسی ہوئی ایک چھوٹی سی دنیا ہے، جہاں شوبراج کا حکم چلتا ہے۔ وہ دونوں وہیں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ گھریلو عورت تھی، اس نے اپنی سوچ کے مطابق بہت اہم رائے زنی کی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ شوبراج اس وقت کسی حالت میں راج محل کا رخ نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے فون پر بات کرتے ہوئے بہت واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ راج محل میں اس کی تنخواہوں پر پلنے والے ملازمین کی فوج میں نک کے باقاعدہ مخبر بھی موجود تھے، جنہوں نے اسے میری کلارک کی آمد اور پھر وہاں سے پجیرو میں پورا اسرار روانگی کی پوری تفصیلات بتا دی تھیں۔ ایسے نمک حرام ملازموں کی موجودگی سے باخبر ہونے کے بعد شوبراج اپنے گھر لوٹنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی محتاط روی کا یہ عالم تھا کہ میری زبانی وہ اطلاع ملنے سے پہلے ہی اس نے راج محل جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اور اپنے اوپر ہونے والے پہلے قاتلانہ حملے کے بعد سنیل کے گھر میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ میں نے سنیل کی بیوی کو رات والے واقعے کے بارے میں سختی سے اپنی زبان بند رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرے مشورے پر عمل کرے گی۔ اس سے مجھے ایک ہی فائدہ ہو سکتا تھا کہ پولیس والے اس عورت سے دور رہتے اور میں اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کسی مناسب موقع پر سنیل اور شوبراج کے خلاف استعمال کر گزرتا۔ جہاں تک ان دونوں کا تعلق تھا تو انہیں اس زبان بندی سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس عورت سے کچھ پوچھے بغیر وہ یہ جان لیتے کہ نیک نے شوبراج کو کھلی دگا دی تھی۔ شوبراج سے اس کی کمینگاہ کا پتہ معلوم کر کے اپنے آدمی وہاں بھیج دیے۔ ان کے لیے یہ سمجھنا دشوار نہ ہوتا کہ ان آدمیوں کی سرکوبی کس نے کی ہے۔ ہر چند کے شوبراج نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شہر میں کہاں چھپا ہوا تھا، لیکن واقعات کی روشنی میں وہ یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ڈینی کے آدمی نک اور اس کے حواریوں کا خفیہ طور پر پیچھا کرتے ہوئے سنیل کے گھر تک پہنچے ہوں گے، اور شوبراج کی تلاش میں ان کی ناکامی کے بعد اچانک ان پر حملہ کر دیا ہوگا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے انہیں سنیل کی بیوی سے کچھ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے گھر میں ایک گورا گھسا ہے، گھر کے نیچے
مار داڑ ہوئی ہے۔ سنیل یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ سب ہونے کے باوجود میں کیوں خاموش رہی۔ کچھ دیر تک خاموشی سے سوچتے رہنے کے بعد اس نے آخر کار میری تجویز میں ایک خامی تلاش کر لی۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ تم اس مقولے کو درست ثابت کر رہی ہو کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں۔ تم اسے کہہ سکتی ہو کہ جب دوبارہ کوئی تمہارے دروازے پر نہیں آیا تو تم کس کو تفصیلات بتاتی۔ تم نے خود پولیس والوں کے پاس جانے کا خطرہ مول نہیں لیا کیونکہ اس میں تمہاری گردن پھنسنے کا امکان ہے، اور پھر سنیل اور شوبراج کا ذکر آنا بھی لازمی ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس نے بے ساختہ میری تائید کی۔ اصل بات بھی یہی ہے، پریشانی اور بے خوابی کی وجہ سے میرا ذہن تھکا ہوا ہے۔ اتنی باتیں ہو گئی ہیں تو اب مجھے اپنا نام بھی بتا دو۔ میں نے خواہش ظاہر کی۔ تم سنیل کے گہرے دوست ہو اور میرے نام سے واقف نہیں ہو۔ اس نے حیرت ظاہر کی۔ میں شوبراج کی طرح عورتوں کا رسیہ نہیں ہوں کہ ہر جاننے والے سے اس کی بیوی کے بارے میں چھان بین کرتا رہوں۔ اب سے پہلے تک میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم سنیل کی بیوی ہو۔ وہ غائب ہو چکا ہے۔ میں مجبور ہو کر تم سے مل بیٹھا ہوں تو مجھے تمہارا نام بھی معلوم ہونا چاہیے، اور یہی بات میں تمہارے بارے میں بھی کہہ سکتی ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں اس ایسے برجستہ سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والا پہلا نام دہراتے ہوئے کہا، اگروال۔ میرا پورا نام مہیش اگروال ہے۔ میں کماڑی میں ہر چند رائے روڈ پر رہتا ہوں۔ میرا نام شیبہ ہے اور میں یہیں رہتی ہوں۔ میرے انداز کی نقل میں وہ فکرے ادا کرتے ہوئے اس کے گلابی ہونٹ قدرے واہ ہوئے اور ان کے درمیان موتیوں جیسے سفید دانتوں کی قطار چمکنے لگی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے ذرا بے تکلفی سے کہا، جب سے میں یہاں آیا ہوں تم اس طرح منہ لٹکائے بیٹھی ہو جیسے سنیل کا دیہانت ہو گیا ہو۔ اس نے سنیل کے دیہانت والے تبصرے کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی اور ایک گہرا سانس لے کر بولی، اس وقت تمہاری آمد سے میرے ذہن کا بوجھ اتر گیا ہے، ورنہ میں سوچ سوچ کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ کاش سنیل یہ اندازہ کر لیتا کہ اس کے بھاگ جانے کے بعد میں کس حال سے گزر سکتی ہوں۔ اسے سب معلوم ہے اور وہ اسی لیے بھاگا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے اسے اکسایا۔ اس وقت وہ شوبراج کا غلام بنا ہوا ہے۔ شیبہ کی آواز میں ہلکا سا تنفر جھلکنے لگا۔ اس کی خاطر وہ مجھے بالکل بھول گیا ہے، اور شوبراج کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے، جبکہ تم نے اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے اسے کچھ نہیں سونپا۔ اس نے مجھ سے میری عزت چھینی ہے۔ اس کا لہجہ یکا یک تلخ ہو گیا۔ میں پہلی بار راج محل میں اس سے ملی تو مجھے اس کی انگلیوں سے گھن آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موٹے موٹے کیچوے میرے بدن پر رینگ رہے ہوں۔ میں تمہارے زخموں کو خریدنا نہیں چاہتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ مجھے دکھ ہے کہ تمہارے وہ دونوں خوشہ چین تمہیں بھولے ہوئے ہیں۔ تم نے میرے اس آڑے وقت میں یہاں آ کر مجھے سہارا دیا ہے۔ تم سنیل کے کوئی بہت سچے دوست ہو۔ میں تم کو ضرور بتاؤں گی کہ میں شوبراج کے ہاتھوں کیسے ذلیل اور رسوا ہوئی۔ اگر یہ باتیں بتانے سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے تو میں خاموشی سے سن لوں گا۔ وہ مجھے مسلسل سنیل کا دوست سمجھ رہی تھی، جبکہ میں نے ایک بار بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ میں ابتدا سے اسے یہ بتا رہا تھا کہ میں سنیل کا خیر خواہ ہوں۔ اس نے میری اس بات اور عمل سے اپنے طور پر ایک نتیجہ اخذ کر لیا تھا اور اس پر قائم تھی۔ میں وہ دن نہیں بھول سکتی۔ شیبہ خلا میں کسی نقطے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر کے کہہ رہی تھی۔ میرے تیور دیکھ کر وہ مکار شکاری اپنی ذات میں سمٹ گیا۔ کینچموں کا رینگنا تھم گیا۔ وہ مجھے اپنے گلاس سے شراب پلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ہنس کر بول کر اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے نشہ پلانے کی ضد کرتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے مرد کا انداتا ہے۔ میرے دماغ میں سنیل کی پڑھائی ہوئی بات بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کئی بار سمجھایا تھا کہ کبھی مالک مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کرے تو میں اسے مایوس نہ کروں۔ وہ خوش ہو گیا تو اس کی مہربان نظریں ہمارے دن پھیر دیں گی۔ آخر میں نے مجبور ہو کر اس کے گلاس سے پہلا گھونٹ لے لیا۔ وہ میری بربادی کی پہلی سیڑھی تھی۔ گھونٹ گھونٹ کر کے اس نے میرے بدن میں اتنی شراب اتار دی کہ مجھے اپنی سدھ نہیں رہی۔ میرے بے سدھ ہونے سے پہلے ہی وہ بے تاب ہوا جا رہا تھا۔ وہ زندہ شکار کھانے والا شیر نہیں
مردار کی بوٹیاں نوچنے والا گدھ ہے۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنی عزت، آبرو اور لباس سے محروم ہو چکی تھی۔ میرے دل میں آئی کہ اس سے ایک سوال ضرور پوچھوں کہ وہ پہلا واقعہ تھا، وہ اس کے بعد بھی اس راہ پر آتی جاتی رہی۔ اس آمد و رفت میں جبر تھا، نہ زبردستی، نہ سوبراج ہر بار اس کی ناز برداریاں کر کے اسے اپنے گلاس سے نشہ پلاتا رہا ہوگا۔ پھر وہ اس دلدل میں کیوں دھنستی چلی گئی؟ شیبا نے شاید میرے دل میں ابھرنے والا وہ سوال میری آنکھوں میں پڑھ لیا اور چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد دوبارہ بولنے لگی۔ وہ میری زندگی کا اندھیرا دن تھا۔ عورت زندگی میں صرف ایک بار لٹتی ہے، اس کے بعد وہ زندگی بھر بھی لٹتی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تم کسی کے دل میں ایک گولی اتار دو اور پھر اس کی لاش پر زندگی بھر گولیاں برساتے رہو۔ میں نے سنیل کی خوشی اور خوشحالی کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے سوبراج سے کبھی محبت نہیں رہی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب اس سے پہلے سی نفرت بھی نہیں۔ وہ کھرا سوداگر ہے۔ اس نے سنیل سے جو سودا چکایا اس کے پورے دام چکاتا ہے، مجھے خالی ہاتھ لوٹاتا ہے، نہ سنیل کی جیب خالی رہنے دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے کہ کل سوبراج کو موت چاٹ جائے تو سنیل کو گزارے کے لیے دوبارہ چرس کے پوے اور ہیروئن کی پوڑیاں نہیں بیچنا پڑیں گی۔ وہ بچائی ہوئی رقم سے کوئی عزت کا دھندا شروع کر لے گا۔ اس نئی زندگی کی امید میں یہ برے دن گزار رہی ہوں۔ شیبا کی وہ باتیں بہت کھوکھلی تھیں۔ میں چاہتا تو اس کی ہر دلیل کی دھجیاں اڑا سکتا تھا، مگر میں اس سے مباحثہ کرنے کے ارادے سے نہیں گیا تھا۔ میں نے اس کی کہی ہوئی باتوں پر ذرا بھی اعتراض نہیں کیا۔ اصل بات یہ تھی کہ مجھے اس کے اور سوبراج کے مراسم کے بارے میں معلوم تھا۔ میں نے وہ بات اس کے منہ پر کہہ دی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی، لیکن اس میں اس گالی کو سننے کی تاب نہیں تھی۔ اس نے بد چلن عورتوں کا روایتی طریقہ اختیار کر کے اپنی بے گناہی جتانے کے لیے مجھ سے وہ سب کہہ ڈالا تھا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میرے لیے اس کی وہ صفائی قابل قبول نہیں تھی۔ اگر ان معاملات میں اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو سنیل کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شیبا کو زبردستی سوبراج کی خلوت میں پہنچا دیتا۔ شیبا نے خود اپنے مالی حالات اور سنیل کی قابلیت کی جو منظر کشی کی تھی، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں نے وز پرست سوبراج کو مشترکہ طور پر اپنا شکار بنا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی سازش کی تھی، اور اس منصوبے میں وہ پوری طرح کامیاب رہے تھے۔ مجھے شیبا کی کہانی کے کسی حصے میں شبہ نہیں تھا۔ یہ بات کرینے کے آس معلوم ہوتی تھی کہ اس نے سوبراج سے پہلے ملاقات میں اپنی پاک دامنی کا ڈرامہ رچانے کے لیے گریز اور ہلکی پھلکی مزاحمت کی راہ اپنائی ہو، تاکہ سوبراج کے دل میں آتش شوق کو زیادہ ہوا دے سکے۔ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب رہی تھی اور ان باتوں کو مظلومیت کی کہانی کا روپ دے کر میرے سامنے سارا گناہ سنیل کے ساتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے ذاتی افعال تھے جن سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی، مگر میں اس کی زبان سے یہ انکشاف سن کر ضرور چونکا تھا کہ سنیل کسی زمانے میں منشیات فروش بھی تھا۔ ابتدا میں شیبا تنہائی کے خوف اور صدمے کی وجہ سے کم کو نظر آئی تھی، لیکن رات بھر کے وہ اثرات زائل ہونے کے بعد وہ رفتہ رفتہ کھلتی جا رہی تھی۔ اپنے مزاج میں وہ کسی بھی عام عورت سے کم باتونی نہیں تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ 4 برس پہلے تک سنیل حیدرآباد میں رکشہ چلا کر اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ اس دوران میں وہ شام کے اوقات میں اسی رکشہ پر سوار ہو کر ہیر آباد مارکیٹ اور سرے گھاٹ کے مخصوص مقامات پر مقررہ اوقات میں رک کر ضرورت مند گاہکوں کو سستی منشیات فراہم کرتا تھا۔ اس نے کبھی ایسی چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا جس کا وزن اور حجم زیادہ ہو۔ وہ صرف چرس اور ہیروئن کا دھندا کرتا تھا جن کی آزادانہ نقل و حرکت میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ وہ منشیات کا کوئی بڑا سوداگر نہیں تھا، لیکن میرے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں تھی کہ فاضل آمدنی کے لالچ میں منشیات فروشی سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا سنیل کمار آخر کار اپنی ہاتھ سے اتنا گر گیا کہ ضمیر فروشی کی راہ پر چل پڑا۔ اس شخص نے پیسے کے لیے اپنی بیوی کو رضاکارانہ طور پر سوبراج کو سونپ دیا تھا، تو اس کے لیے اپنے ملک اور اس کے مفادات کی کیا اہمیت ہو سکتی تھی؟ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو
دولت کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ بیچنے اور لٹانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میں شیبہ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ میں اس کے شوہر کا ہمدرد اور خیر خواہ تھا۔ اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اسے اپنے دل کے بڑاس نکالنے اور اپنی صفائیاں پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کروں۔ میرا خیال تھا کہ میں نے اسے ضرورت سے زیادہ آزادی دے دی تھی اور اس کی بہت سی باتیں سن لی تھیں۔ اسے شیشے میں اتار لینے کے بعد میرا وہاں رکنا غیر ضروری ہو گیا تھا۔ نالی کا کیڑا نالی میں ہی خوش رہتا ہے۔ سنیل کی منشیات فروشی کی داستان سن لینے کے بعد میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں اس کے ماضی سے واقف نہیں ہوں۔ میری اور اس کی جان پہچان کچھ عرصہ قبل کراچی میں ہوئی تھی۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سنیل کے دماغ میں ایک مجرم چھپا ہوا ہے جو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حیدرآباد میں وہ منشیات فروشی کرتا رہا، یہاں اس نے سوبراج کے گرگے کا روپ دھار لیا ہے۔ حیدرآباد میں بتے کے چکر میں مارکیٹ تھانے والے اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر کراچی چلا آیا۔ یہاں اس نے راج محل میں ڈرائیور کی نوکری کے لیے کوشش کی تھی۔ وہ میٹرک پاس ہے، خاصی انگریزی بول لیتا ہے۔ سوبراج نے سوچا ہوگا کہ سنیل اس کا ہم مذہب بھی ہے، اس نے اسے نوکری پر رکھ لیا اور آج وہ دونوں ایک دوسرے کے رازداں بنے ہوئے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تم اس کے ساتھ رہ رہی ہو، اس کی مرضی پر چل رہی ہو اور اس کے خلاف بھی بول رہی ہو۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، اس سے زندگی بھر کا بندھن میری مجبوری ہے۔ اب مجھے اس کی حرکتوں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ ہمیں 2 وقت کی نہیں تو 1 وقت کی روٹی ضرور ملے گی، مگر دن رات کے خوف سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تم خود بھی ہندو ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے دھرم میں عورت کے لیے اپنے مرد کو چھوڑنا کتنا کٹھن ہے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، بے خوابی کے ہلکے سے ورم سے بوجھل بڑی بڑی آنکھوں میں ایک سوال سا مچل رہا تھا جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ گھر ضرور آئے گا، آئے تو خاموشی سے مجھے خبر کر دینا، میں مل کر اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں وہ کب آئے گا، میں اکیلی رہ کر دھڑکوں میں ہی مر جاؤں گی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا کچھ وقت میرے ساتھ گزار لو؟ میرے دل کو ڈھارس رہے گی، میں ہر طرح تمہاری خدمت کروں گی۔ اس نے زومانی انداز میں ہر طرح پر زور دے کر کہا، مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے بیچ گناہ کا بیج پروان چڑھتا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ عورت زندگی میں صرف ایک بار لٹتی ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا، اس کے بعد وہ اس کھیل کی عادی ہو جاتی ہے۔ میں سوبراج جیسے لٹیرے کو برداشت کر رہی ہوں، اس کے مقابلے میں تم بہت شریف اور اچھے ہو۔ وہ میرے قریب سرک آئی اور اس نے اپنائیت سے اپنا داہنا ہاتھ میری ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ میرے لیے کڑا امتحان تھا۔ وہ خوبصورت اور سبک اندام تھی، میرے ایک حریف کی عورت اور دوسری کی داشتہ تھی۔ میں اسے لڑائی میں ہاتھ آیا ہوا مال تصور کر کے آسانی سے اس پر تصرف کر سکتا تھا۔ میں کوئی جنبش کیے بغیر اپنی جگہ پر جمع بیٹھا رہا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔